بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا علی بخاری حاضر خدمت ہے۔ ڈیئر ویورز، گزشتہ دنوں الامین فاؤنڈیشن نے مرحوم عبدالقادر حسن صاحب کی صحافتی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک روزہ کالم کانفرنس کا انعقاد کیا۔ آئیے ہم کانفرنس کی جھلکیاں بھی دیکھتے ہیں اور معروف کالم نگاروں کے خیالات جانتے ہیں، اور اسی طرح چند صحافی احباب نے آپ کا علی بخاری سے باتیں کی، وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جدید کالم نگاری کے بانی جناب عبدالقادر حسن شہید حکیم محمد سعید کے رفقا میں سے ایک تھے۔ مرحوم نے ساری زندگی اسلام اور پاکستان سے محبت کو نصب العین رکھا۔ بالخصوص ایٹمی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ان کی جذباتی وابستگی اور دیرینہ دوستی تھی۔ عبدالقادر حسن مرحوم نے اپنی ابتدائی تعلیم دینی مدارس سے حاصل کی۔ عربی، فارسی زبان اور ادب پر عبور تھا۔ محترم مجیب الرحمان شامی مرحوم کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے کالموں میں الفاظ کا جو شکوہ اور باکپن نظر آتا تھا، انہی زبانوں کی دین تھا۔ جناب عطا اللہ قاسمی اپنے کالم میں تحریر فرماتے ہیں کہ قادر حسن کی بنیادی تربیت رپورٹنگ کی تھی، اور ان کی اس صلاحیت نے ان کے کالم کو مزید نکھار بخشا۔ عبدالقادر حسن نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے اپنے رشتہ الفت کو خوب نبھایا۔ جب اخبارات میں ڈاکٹر صاحب کا نام شائع کرنے پر پابندی تھی، تب بھی عبدالقادر حسن صرف ڈاکٹر صاحب لکھ کر اپنے کالموں کو ان کی خدمات کا تذکرہ سے آراستہ کرتے رہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم نے اپنے کالم سحر ہونے تک میں جناب عبدالقادر حسن صاحب کا تذکرہ کچھ اس انداز سے کیا کہ ایک نہایت عزیز قابل صحافی جگر کے ٹکڑے جناب عبدالقادر بھی ہم سے رخصت ہو گئے۔ میرے پیارے دوست تھے اور ہم اکثر ملتے رہتے تھے۔ آپ بحیثیت بیٹا عبدالقادر حسن صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا ظاہر ہے جیسے آپ کا بخاری صاحب سوال ہے کہ بطور بیٹا باپ جو ہوتا ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے بچوں کے لیے، تو میرا بیٹے والا رشتہ تو اپنی جگہ پہ ظاہر ہے، لیکن میں ان کا قریبی تھا۔ ان کا آپ سمجھیں کہ جو آج کل میں کالم لکھ رہا ہوں، میں ان کا شاگرد بھی ہوں اور وہ میرے دوست بھی تھے، اور جس فقیری اور درویشی میں انہوں نے زندگی گزاری میرے والد نے، تو لیکن ہمیں انہوں نے کبھی کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، اور ہمیشہ یہی کہا کہ بیٹا جب تک میں ہوں عیاشی کرو، عیش کرو۔ تو میرا مطلب بڑے محدود، آپ کو علم ہے کہ بڑے محدود وسائل ہوتے تھے، اخبارات کی تنخواہیں بڑی محدود تھیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ماشاءاللہ اس چمک، اور پھر چمک دمک بھی بڑی آ گئی اخبارات میں اور اس میڈیا میں، لیکن مجھے یہ کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس چمک دمک کی دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور اپنا دامن جو ہے وہ بڑا صاف ستھرا رکھا، اور وہ میرے حساب سے، اب یہ تو اللہ پاک کی ذات جانتی ہے، وہ دنیا سے سرخ رو ہو کر گئے۔ بے شک، اور آپ بھی بحیثیت بیٹا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ جی، میں عبدالقادر حسن صاحب کے بارے میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ عبدالقادر حسن ان صحافیوں کی ان نسل میں سے تھے کہ جو نسل اب شاید ناپید ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ نسل اپنی علم کی بنیاد کے اوپر، اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر، اپنی سیاسی سوچ کی بنیاد پر آگے بڑھی تھی۔ میں عبدالقادر حسن صاحب کے ساتھ ایکسپریس میں بڑے طویل عرصہ میں نے اکٹھے کالم لکھا ہے، جنگ میں بھی ان کے ساتھ کالم لکھا ہے۔ ان کی تحریر کی کاٹ اپنی جگہ، لیکن ان کے علم جو تھا اس کے اندر جھانکتا تھا، ان کی سیاسی وین جھانکتا۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ پاکستان کا شاید ہی کوئی پولیٹیکل لیڈر ایسا ہو جن کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات نہ ہوں، اور اسی ذاتی تعلقات کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی جو ہے جب گفتگو کرتے تھے تو وہ حیران کن ہوتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ پاکستانیت ان کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی تھی، انتہائی جسے کہتے ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ دیکھیں، پاکستان میں جو دائیں بازو اور بائیں بازو کی نظریاتی صحافت ہوئی، اس میں عبدالقادر حسن صاحب کی جو شناخت ہے وہ بطور دائیں بازو کے جرنلسٹ کے طور پر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا اپنے آپ کو منوایا، اور وہ ایک ایسے نظریاتی صحافی تھے جنہوں نے سیاست، جمہوریت، سماجیات کے معاملات کے اوپر بہت خوب لکھا، اور بلکہ اگر آپ کہیں کہ کالم نگاری کے جو بانی ارکان ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور میرے والد مرحوم عبدالکریم عابد سے ان کی بڑی دوستی تھی، اور میری ان سے بھی جو ملاقاتیں تھیں وہ اپنے والد کی وجہ سے تھیں۔ ان کی اہلیہ رفت قادر صاحبہ جو ہے وہ ہمارے گھر بہت آتی تھیں، تو عبدالقادر حسن کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ پھر میں اسی اخبار میں کالم لکھتا ہوں جہاں عبدالقادر حسن صاحب کالم لکھتے ہیں، تو ایک بہت ہی شفیق آدمی، ایک بہت ہی ملنسار آدمی، اور ایک بڑی، جنہوں نے کہا نا کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی جد و جہد میں گزاری ہے، اور بڑا مشکل وقت دیکھا صحافت کا، وہ جس کا دولت اور پیسہ اس میں نہیں ہوتا تھا، صرف نام ہوتا تھا، اور انہوں نے اپنے نام کی لاج بھی رکھی، اپنے کام کی لاج بھی رکھی۔ تو آج
اگرچہ نئی نسل میں سے بہت سے لوگ شاید ان کو نہ جانتے ہوں، لیکن جب بھی پاکستانی نظریاتی صحافت کا تجزیہ کیا جائے گا اور خاص طور پہ دائیں بازو کے صحافیوں کا، تو اس میں عبدالقادر حسن صاحب جو ہیں ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکیں گے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کے کالم لوگ بہت شوق سے پڑھتے تھے، بہت دلجمی سے پڑھتے تھے. ان کا کالم جنگ کا بہت مشہور ہوا، اور ان صحافیوں نے پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی صحافت کے لیے جو خدمات ادا کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنہری حروف سے لکھی جانی چاہیے. اور بہت بڑا کنٹریبیوشن پاکستانی جرنلزم میں عبدالقادر حسن صاحب کا ہے. عبدالقادر حسن صاحب کو ہم اپنے یوں سمجھے کہ ٹین ایج سے پڑھ رہے ہیں. ایک بہت بولڈ کالمسٹ اور سچ لکھنے والے ایک کالمسٹ کے طور پہ میرے ذہن میں ان کا ایک امیج ہے. عبدالقادر حسن، ہائے 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 ہائے، اتنا بڑا نام، اتنی بڑی پہچان، اتنی جرأت اور بے باکی کے ساتھ لکھنے والا اگر کوئی کالم نویس تھا اور جس کی یادیں ہیں، ان کا نام ہے عبدالقادر حسن. ہم نے ہمیشہ ان کی تحریروں کو پڑھا، ان سے بہت کچھ لرن کیا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے حوصلہ کیا، لیکن کئی دفعہ حوصلہ پیچھے رہ جاتا تھا، ارادے آگے چلے جاتے تھے. لیکن عبدالقادر حسن صاحب نے اپنی تحریروں میں جس جدید صحافت کی بنیاد رکھی، جس طرح وہ عوام کی آواز بنے، جس طرح انہوں نے عوامی مسائل اجاگر کیے، جس طرح آپ نے صحافت میں کالم نویسی میں جرأت اور بے باکی کا مظاہرہ کیا، ایسا کالم نویس بہت کم آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عبدالقادر حسن کو آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور ان کی تحریر کا ایک ایک لفظ آج بھی زندہ ہے. اور ایسے ہی ہے، آپ کی تحریریں آج بھی پڑھیں، ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے عبدالقادر حسن صاحب نے ابھی کالم لکھا ہو. اور ان کے جو کالم نویسی میں جو جرأت اور بے باکی ہے، انفارمیشن ہے، وہ آپ کے بیٹے نے بھی اس کو لے کر آگے چلے ہیں. میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور عبدالقادر حسن کی اگر تصویر کہیں ہے تو وہ عطر صاحب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. جی بہت شکریہ. اج عبدالقادر حسن جڑے کہ بہت بڑے کالم نگار اور بہت بڑے انسان سن، انہوں دے بارے چ ایک روزہ کانفرنس پیر ضیاء اللہ نقشبندی نے الامین اکیڈمی دی طرفوں اتنے فلیٹیز چ رکھی، اور میں بڑی حیران ہوئی. میں 1 بجے دی اتنے بیٹھی ہوں دوسرے سیشن چ اور سن رہی ہوں، تے میں دیکھا کہ پہلے سیشن دے لوگوں بھی میں دیکھا، اور ہوں تیسرے سیشن دے لوگ جڑے آئے انہوں نے بھی میں دیکھا. تے تقریباً تمام اخبارات، ٹی وی چینلز، انٹلیکچوئلز، شہر دی کوئی وڈی شخصیت نہیں کہ جڑی اس کانفرنس شرکت نہ کری ہوئے. سنن والے چڑے وڈے نام بیٹھے ہوئے نے. تے میں سمجھنی ہوں کہ عبدالقادر حسن صاحب دیاں جڑیاں خدمات نے، جڑی کالم نگاری چ جو کچھ انہوں نے اس قوم نو دتا، نظریے دے حوالے نال، اپنے لفظاں دے حوالے نال، انہوں بھرپور خراج تحسین پیش کیتا گیا. تے میں بڑی مبارکباد دینی الامین اکیڈمی نو اور تانوں سب نو کہ تسی ایک وڈے کام لے اتھے اکٹھے ہوئے. بہت شکریہ میڈم.